اور اس میں معززین علاقہ، معزز علماء کرام سارے تشریف لائے ہیں، وہ بھی مدعو کیا، یعنی انہیں بھی دعوت دی، اور آپ حضرات کی ضیافت کا بھی اللہ نے جو انتظام کروائے، صرف سنت سمجھ کے۔ اور اس بات کا بھی الحمدللہ انہوں نے خیال کیا کہ صرف امیروں کو دعوت نہیں دی، اپنی برادری کے ہر طبقے میں رہنے والے کو دعوت دی، اور اس بات پر پورا اترنے کی کوشش کی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین دعوت، جو اسے ولیمے کی سمجھ لے، دعوتوں میں بدترین دعوت ولیمہ، کہ جس میں غریب شامل نہیں ہوتا۔ تو آج محبوب الرحمان صاحب، دین محمد صاحب کی صاحبزادی سے، جن کے آج یہاں بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں اپنی بہن کے سسرال میں اسے دعائیں دینے کے لیے، تو حافظ صاحب کا 4-5 دن پہلے میرے سے رابطہ ہوا کہ آپ ادھر سندھ میں آئے ہوئے ہیں، آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں ولیمے میں۔ میں نے کہا میں حاضر ہوں، اور بچوں کی خواہش کا اظہار کیا، تو مجھے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ جلسے کے علاوہ بھی ہم لوگوں کو یاد رکھا۔ تو مختصر سے وقت میں، تاکہ ظہر کی نماز کا وقت بھی قریب ہے، کھانے سے بھی فارغ ہو جائیں اور نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں، تو اسی شادی کے موضوع پہ تھوڑا سا آپ حضرات سے عرض کرنا۔ کوئی جلسہ تو ہے کوئی نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی بتلائی ہے وہ ہے کیا؟ باقی اس کے اندر مثالیں کہاوتیں تو بڑی ہیں کہ شادی کا لڈو جو کھائے وہ پچھتا ہے، جو نہ کھائے وہ پچھتا ہے۔ اب تو یہ کھانے والوں سے پوچھنا چاہیے، بھائی تم کچھ پچھتا رہے کہ مزے اڑا رہے؟ 10 بچے پیدا کر لیے، اب بھی کرے میں خوش، کوئی نہیں بتا، پھر کب کس طرح خوش ہوگا؟ تو بھائی پوتے دوتوں والا ہو گیا کہ بس میں راضی نہیں اپنے بیاہ سے۔ اچھا بھائی، اگر راضی نہیں تو پوتے دوتے ہو گئے، راضی ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اور جنہوں نے نہیں کھایا وہ کہ بس ایک ہی کام ہے، اللہ کرے دعا کر دو جی میری شادی ہو جائے، دعا کر دو شادی ہو جائے۔ اللہ سب کے نصیب میں کرے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ صرف یہ سنت نہیں کہ علماء کرام صرف اسی موقع پہ پڑھ دیتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ ہر سنت کے بارے میں ہے کہ جس نے میری سنت سے انحراف کر لیا، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اصل بات یوں فرمائی۔ امیر ہوں، غریب ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، انسان کی خواہش ہے کہ اللہ اولاد دے، بیٹیاں دے، بیٹے دے، تو ان کے نصیب جگاوے، اچھی جگہ کرے۔ اور ماں باپ کی بڑھاپے تک، مرتے دم تک یہی دعا ہوتی ہے، اللہ میرے بچوں کا نصیب اچھا کر دے، آنے والی بھی عزت کرے، جانے والی بھی عزت کرے، آنے والا بھی عزت کرے، جانے والا بھی عزت کرے۔ شادی انسان جو ہے 11 قسم کی عورتوں سے کرتا ہے۔ اور یہاں بھی چاہے منوول میں، یہاں بھی 11 قسم کی عورتوں سے اگر کوئی شادی کرے گا تو 11 قسم کی، ایک عورت نہیں، 11 عورتوں کی اقسام، کیٹیگری۔ جس طرح تم دکان پہ سودا لینے کے لیے جاؤ کہ جی حجی صاحب آجیے دکان پر، تازہ مال آیا، اور حجی صاحب اگر وقت سے پہلے چلے گئے، اب جی آپ کے معیار کا مال نہیں ہے، پرانا پڑا۔ ایسی ہے نا، سودا لینے کے لیے دکان پہ جاؤ، اب جی اس ریٹ کا نہیں جو جس ریٹ کا آپ چاہ رہے ہو، یا آپ کے معیار ہلکے ریٹ کا ہے۔ اور کسی کی دکان پہ چلے جاؤ، سودا اس کے کپڑے کے تھان کو ہاتھ لگاؤ، تھان کھینچ لیتا ہے، کبھی تیرے بس کی بات نہیں۔ حاجی صاحب پرانا مال ہے، نیا آوے کا تبلیغ، تیرے بس کی بات نہیں، تیری حیثیت کا نہیں۔ تیسری چیز، انسان جب بازار سودا خریدنے جاتا ہے
پہلے کہا کرتے تھے یار اپنوں سے لو، اب تو کہ اپنوں سے بچو، کیونکہ اپنا جو ہے وہ تمہیں بولنے نہیں دے گا، تم اس کے آگے بول نہیں سکو گے۔ تو کوشش کبھی اپنوں سے لینے کی ہوتی ہے، کبھی غیروں سے لینے کی ہوتی ہے۔ چوتھی چیز، جب سودا لینے کے لیے جائے گا کہ یار چائیں سے نہ لو، بریا سے لو، چلو 10 روپے سستا ملے گا۔ پانچویں چیز، توجہ کرنا، بڑی دلچسپ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں کوئی لاول پیڑ مجھے آتی کوئی نہیں، نہ مجھے شعر و شاعری آتی۔ پانچویں چیز جب لینے جائے گا کہے گا یار یہ اپنے ملک کی کوئی نہیں بھائی، فلانی کمپنی کی ہوتی تب لیتا، یہ تو غیر ملک کی ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں یہ چیز پسند، اپنے ملک کو چھوڑ دو۔ تو یہ سامان لینے میں اپنوں کے پاس، پرایوں کے پاس، تیرے بس کی نہیں، تیرے معیار سے اونچی، اپنوں سے لو پرایوں سے نہ لو، ہے جی، اپنے شہر کے لیے لو دوسرے کی نہیں۔ اسی طرح 11 قسم کی عورتوں سے انسان شادی کرتا ہے۔ سب سے پہلے انسان تلاش کرے گا نوجوان کنواری لڑکی، بیوہ ہو، دیندار ہو، تقوی والی ہو، پرہیزگار والی، طلاق یافتہ ہو کہ نہ بھائی میرے بچے کے اندر کون سے ایسے وہ ہیں جو میں اپنے بچوں کو ایسی عورت کے ساتھ بیاہوں، کنواری لڑکی سے کروں گا۔ اور جب عمر بڑھ جا تو کہ چلو یار کوئی بیوہ ہی مل جائے، کوئی متعلقہ ہی مل جائے۔ تو شادی 11 قسم کی عورتوں سے، اب توجہ گنتے رہنا، کنواری سے، جس کو طلاق ہو گئی اس سے، یا بیوہ سے، کتنی ہو گئی؟ یا امیروں میں کریں گے یا غریبوں میں کریں گے، کتنی ہو گئی؟ یا اپنے سے عمر میں چھوٹی کرے گا یا اپنے سے عمر میں بڑی کرے گا، کتنی ہو گئی؟ یا رشتہ داروں میں کرے گا یا غیر رشتہ داروں میں کرے گا، کتنی ہو گئی؟ یا مسلمان گھرانے میں کرے گا یا کسی کافر کو مسلمان بنا کے کرے گا، کتنی ہو گئی؟ انہی قسم میں رشتے دیکھتے ہیں نا بھائی، عورتوں نے کوئی دیکھتے۔ اب پوری دنیا کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شادیاں کر گئے، 11 شادیاں کر گئے، تو ہم انہیں ممبر پر بیٹھ کر یہ جواب دیتے ہیں بھائی 11 شادیاں حضور نے یوں کی کہ ہر قبیلے کی عورت کو بیاہ کے لائے تاکہ وہاں دین آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ تو جو پچھلے انبیاء علیہ السلام دنیا سے ایک ایک دو دو کر کے چلے گئے، کسی کی ایک بھی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب انہوں نے دین تو پہنچایا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام جو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، ایسا کامل نبی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو ابھی دوبارہ آئیں گے، ان پہ موت نہیں آئی، آسمانوں پر اٹھا لیا، دوبارہ آئیں گے، کسی نبی کا کوئی امتی آج کے دور میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے۔ اگر یہ دعوے کا حق ہے صرف جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو، کہ ماں کی گود سے لے کے روضہ انور میں جانے تک حضور کی زندگی کا ہر لمحہ ایک ایک آپ کا عمل اس امت کے پاس، ہر امتی کے پاس محفوظ ہے قرآن کریم کی صورت کے اندر۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس نبی پر اللہ نے کتاب اتاری وہ کتاب ہو بہو میرے پاس موجود ہے۔ یہ دعویٰ بھی الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں دلیل کے ساتھ کہ جو قرآن 1400 سال پہلے اللہ نے حرا کے دامن میں حضور علیہ السلام کے سینے پر 5 آیتوں کی صورت میں اتارا، پھر الیوم اکملت لکم، پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ پورے کا پورا وہ قرآن زیر زبر مد پیش غننے کے ساتھ، آج بھی کوئی لفظ کے اندر کی غلطی نہیں، آج بھی وہی قرآن موجود ہے جو قرآن سرکار نے پڑھا، جبرائیل نے پڑھا، اما عائشہ نے پڑھا، بلال نے پڑھا، ابوبکر نے پڑھا، حضرت عمر نے پڑھا، عثمان نبی کے یاروں نے، نبی کی آل نے، نبی کی فاطمہ نے، کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے پڑھا، ہو بہو وہ قرآن آج بھی الحمدللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے سینوں میں، ہماری مسجدوں میں محفوظ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو جب ایک آدمی کی دکان کے اوپر ہر شے موجود ہو، وہ دعویٰ بھی کر سکتا ہے کہ آپ کو میری دکان پر ہر چیز ملے گی، کہیں اور جانا نہیں پڑے گا، تو ہم دعویٰ کر سکتے ہیں پوری دنیا کے کفر کو، پوری دنیا کے یہود و نصارہ کو
आ जाओ, दुनिया की जिंदगी गुजारने का तरीका भी मिलेगा, मरने का भी तरीका मिलेगा, कब्र के अंदर कामयाब होने का और कब्र के बाद मैदान हशर में हमेशा हमेशा की कामयाबी का जो तुम्हें तरीका मिलेगा वो हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में मिलेगा। आपकी सारी जिंदगी हमारे पास जो 1400 साल पहले गुजार के गए आज हमारे पास महफूज, बल्कि इतनी कामिल जिंदगी हमारे पास है कि पैगंबर अभी दुनिया में आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, वो पैगंबर भी हमारे पैगंबर की सीरत से हिस्सा लेंगे, तब जाके ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत मुकम्मल होगी। कैसे? ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, आपकी शादी होगी, इसी उम्मत में से किसी लड़की का इंतखाब होगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह इसी उम्मत के कोई मौलवी साहब पढ़ाएंगे, फिर आपके बच्चे पैदा होंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम पे मौत आएगी, तब जाके ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुकम्मल होगी। तो गोया ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी की सीरत का हिस्सा लेंगे, तब जाके ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत, यानी ऐसा मालूम हुआ कि उम्मतियों की तो दूर की बात, नबी की भी सीरत हमारे नबी की सीरत के बगैर अधूरी है। ऐसा अल्लाह ने हमें कामिल अकमल नबी अता फरमाया। अगर नमाज पढ़ने का तरीका, एहराम बांध कर हज करने का तरीका, माल आ जाए ज़कात देने का तरीका, बरादरी और अपनों को गैरों के साथ बर्ताव का तरीका बतलाया, तो आप अलैहिस्सलाम ने शादी का तरीका भी बतलाया कि अगर इन 11 किस्म की औरतों से शादी करनी पड़ जाए तो किसी नावल में, किसी डायरी में, किसी रिसाले में और कहीं दाएं बाएं धक्के न खाना, कुरान खोल के मेरी जिंदगी पढ़ लेना, तुम्हें इन 11 किस्म की औरतों से शादी का तरीका मैं मोहम्मद तुम्हें समझा के जा रहा हूं, परेशान ना होना। अगर उधेड़ उम्र की औरत से शादी करनी पड़ जाए तो मुझे खदीजतुल कुबरा के घर में देख लेना, अगर छोटी उम्र की औरत से शादी करनी पड़ जाए तो आयशा सिद्दीका को मेरे घर के अंदर देख लेना, अगर बेवा से करनी पड़ जाए तो इसी तरीके से जवेरिया को देख लेना, उम्मे हबीबा को देख लेना, और गरीबनी औरत से शादी करनी पड़ जाए तो इनको देख लेना, अमीर औरत से शादी करनी पड़ जाए और इसमें खैबर के मैदान में सफिया को देख लेना, ताकि तुम्हें कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर म्यार ऊंचा हो, हक महर देना पड़ जाए तो घबराना नहीं। 120 औकिया सोना आज के दौर में करोड़ रुपया बनता है, मैं मोहम्मद ने हक महर अदा किया। अगर गरीब की बेटी लानी पड़ जाए थोड़ा हक महर, तो मेरी बीवी का मैंने 10 दिरहम भी हक महर अदा किया है, तो यहां भी देख लेना, तुम्हें कहीं परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बदनसीबी हमारे पास ये है कि आज हम तरीका जो इख्तियार कर रहे हैं, हम क्योंकि हिंदुस्तान से हिजरत करके आए, जो रसूमात वहां थी, दीन वहां छोड़ आए, रस्में उनकी यहां ले आए, और 74 साल हो गए हम आजाद हैं, आजाद नहीं है, गुलाम है, गुलाम हैं, उनकी रसूमात को अपना रहे हैं। आजाद तब होते कि उन पर हम अपने कुरान को हावी करते और दीन मुस्तफ़ा को हावी करते, अमल को हावी करते कि खबरदार तुम अपने रस्म व रवाज गाय माता के पेशाब के घूंटों में पी जाओ, हमारा रस्म व रवाज, हमारे पास जो तरीका है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, जिस तरीके पर अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देता है, मरने के बाद भी अल्लाह इज्जत अता फरमाता है। अब निकाह है क्या? शादी क्या है? दिल रख लो, मंगनी कर लो, रिश्ता देख लो, पहले तो इसमें इल्ला निकल जाता है। भाई लड़की वाले आ रहे, कितने आवेंगे? 10 आदमी, आने से पहले बता दियो भाई। मल्ले में से बर्तन इकट्ठे कर रहे, सोफा कहीं से ठा के ला रहे, देगची कहीं की, गडवी कहीं की, डोल किसी का, बर्तन कहीं के। अब लड़की के बाप की पी निकल रही, वो देख, अब कौन आवेगा जी? मामे आ रहेंगे पंजाब से, वो देख के फैसला करेंगे। मामे आ गए, अजी भाई इंतजार करो, फुप्पी ने भी आना है। माँ बाप राजी, मियाँ बीवी राजी, पंजाबी में क्या करते थे, मियाँ जब मियाँ बीवी राजी तो की करेगा काजी। पहले खर्चे तो इतने हो गए, हमारी रस्म फिर मंगनी पर आवेंगे। भाई तुम्हारे क्या रवाज है? भाई हमारे जो भी आवेंगे औरतों को तो पट्टा देंगे, मर्दों को तौलिए देंगे। अब तो मॉडर्न दौर आ गया, पूरा जोड़ा देंगे। अब तो ये दौर, सास को क्या पहनाओगे, नंदों को क्या दोगे, भावजों को क्या दोगे? वो तो मर गया बेचारा, वो तो बेटी तो वाकई उसके लिए मुसीबत बन गई, अल्लाह ना करे। उसको तो ख्याल आता होगा, अच्छा था वो जिंदा दरगोर कर देते थे, ये तो मेरे लिए परेशानी बन गई। मैं कब तलक, मेरे कोई एक छोड़िए, 6 मेरे बैठी, 5 मेरे बैठी, किस किस का मैं करूंगा? अगर इसका मैंने पूरा कर दिया, दूसरी 5 नहीं है, वो कहेंगी बाप को यही प्यारी थी, हमारा कुछ नहीं करके गया, ये तो मर गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया शादियों को सस्ता करो, निकाहों को सस्ता करो।
اسی لیے حضور نے بیٹی اس شخص کے ساتھ بھیجی، پنجابی میں کہتے ہیں بیٹی اس کے ساتھ، حضور نے ٹوری ڈولی اس کے ساتھ اٹھائی۔ خدا کی قسم جس کے پاس حضور کی بیٹی یعنی اپنی بیوی کو رکھنے کے لیے مکان بھی کوئی نہیں تھا، کہ جب میری بیٹی یوں سمجھو کہ کرائے کے مکان میں جا سکتی ہے تو تیری بیٹی کو جاتے ہوئے کیوں اس کے پیر ٹوٹتے ہیں؟ وہ بھی تو بھیج، تو شادی کر۔ آپ ہی تو کہا کرتے تھے اولاد مرد کے نصیب کی، رزق عورت کے نصیب کا۔ اب مرد چھیت رہا ہے، تیرے بچے پیدا نہیں ہو رہے، اور میرے منہ سے سنے کہاوت تو یہ تھی کہ تیرے نصیب